بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، مچھلی کو ہمیشہ دماغ کی غذا کہا جاتا تھا، لیکن آج کی سائنس نے بھی اس بات کو تسلیم کر لیا ہے کہ مچھلی واقعی دماغ کی غذا ہے۔ مچھلی ایسے غذائی اجزاء سے بھرپور ہوتی ہے جو ہر عمر کے افراد کے لیے انتہائی ضروری تصور کیے جاتے ہیں۔ ان غذائی اجزاء میں اعلیٰ معیاری پروٹین، آیوڈین، سیلینیم اور زنک جیسے اجزاء مشہور ہیں۔ دیگر روزمرہ غذاؤں کے مقابلے مچھلی میں پائے جانے والے زیادہ سے زیادہ وٹامن ڈی اور وٹامن B12 ہڈیوں اور دماغی صحت کے لیے ضروری ہیں۔ تاہم اس غذا کی سب سے اہم خاصیت اومیگا 3 فیٹی ایسڈ کی موجودگی ہے۔ اومیگا 3 فیٹی ایسڈ ایک کثیر ناسیر شدہ چکنائی جو تمام خلیوں کی جھلیوں میں پائے جاتے ہیں۔ یہ فیٹی ایسڈ خلیوں کو ایک دوسرے سے منسلک رکھنے اور انسانی جسموں میں بہت سی بیماریوں کی روک تھام کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق اومیگا 3 فیٹی ایسڈ خون کو جمنے یا لوتھڑے بننے سے روکتے ہیں، جو ہارٹ اٹیک اور فالج کی اہم وجہ ہے۔ ساتھ ہی یہ شریانوں میں جمع ہونے والی چربی ٹرائیگلیسرائڈ کو بھی کم کرتے ہیں۔ دوسری جانب یہ فیٹی ایسڈ جسم سے سوزش اور بلڈ پریشر کو کم کرتے ہوئے اچھے کولیسٹرول میں اضافہ کا باعث بنتے ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اومیگا 3 فیٹی ایسڈ سے بھرپور اس غذا کے بارے میں بتائیں گے۔ تو آگے بڑھنے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر ابھی تک آپ ہمارے چینل اردو لیب کا حصہ نہیں بنے تو اردو لیب کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیں۔ دوستو، طب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مچھلی کے طبی فوائد کا ذکر ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے پناہ غذائی اور طبی فوائد کی وجہ سے ہی مچھلی کے گوشت کی خاص طور پر اجازت عطا فرمائی۔ سفید مچھلی میں چکنائی بہت کم ہوتی ہے، جبکہ تیل والی مچھلی میں غیر سیر شدہ چکنائی کی بہت زیادہ مقدار ہوتی ہے، جو کہ کولیسٹرول کے تناسب کو خود بخود کم کر دیتی ہے۔ اس لیے اس کے استعمال بھی انسانی صحت کے لیے انتہائی مفید ہے۔ حدیث مبارکہ میں مچھلی کے حوالے سے ایک واقعہ نقل ہے، وہ آپ کو سناتے ہیں اور پھر اس کے فوائد سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں 300 سواروں کے ساتھ بھیجا، اور ہمارے کمانڈر حضرت ابو عبید اللہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ جب ہم ساحل سمندر تک پہنچے تو ہمیں شدید بھوک نے آ لیا، اور اس بھوک میں ہم نے درختوں کے پتے جھاڑ کر کھائے۔ اتفاق سے سمندر کی موجوں نے ایک عنبر نامی مچھلی پھینکی، جس کو ہم نے 51 دن تک کھایا اور اس کی چربی کا شوربہ بنایا، جس سے ہمارے جسم فربا ہو گئے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مچھلی کی ایک پسلی کو کھڑا کیا اور ایک شخص کو اونٹ پر سوار کر کے اس پسلی کی کمان کے نیچے سے گزارا، تو اس کے نیچے سے وہ بآسانی گزر گیا۔ مچھلی کا گوشت اور تیل دل کے امراض، کولیسٹرول، موٹاپا، ڈپریشن، کینسر، زخم اور دوسرے بہت سے امراض میں مفید ہے۔ مچھلی کے تیل میں موجود اومیگا 3 فیٹی ایسڈ دل کے امراض میں ایک بہت مفید چیز ہے۔ مچھلی کا تیل ماں کے پیٹ میں بچے کی آنکھوں اور دماغ کی نشو و نما میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اطباء کہتے ہیں کہ سمندری مچھلیاں بہتر، عمدہ اور زود ہضم ہوتی ہیں۔ دریائی اور نہر کی مچھلیاں بہتر اخلاط پیدا کرتی ہیں، بدن کو شادابی عطا کرتی ہیں، منی میں اضافہ کرتی ہیں اور گرم مزاج لوگوں کی اصلاح کرتی ہیں۔ مچھلی کا سب سے عمدہ حصہ وہ ہے جو دم کے قریب ہوتا ہے۔ تازہ فربا مچھلی کا گوشت اور چربی بدن کو تازگی بخشتی ہے۔ سمندری ماحولیاتی نظام اومیگا 3 سے مالا مال ہے۔ چھوٹی مچھلیاں سمندری پلینکٹن کھاتی ہیں اور بڑی مچھلیاں انہیں کھا جاتی ہیں، اور اس طرح سارا فوڈ چین اومیگا 3 کے ساتھ انسانوں تک پہنچتا ہے۔ لیکن تالابوں میں پالی جانے والی مچھلیوں کے لیے یہ نظام مختلف ہے، اور ہم زیادہ تر ایسی ہی مچھلیاں کھاتے ہیں۔ مچھلی کے فارم میں محض چند ہزار مچھلیاں ہی ہوتی ہیں، اور کاشتکار جو کچھ انہیں کھانے کو دیتا ہے وہ وہی کھاتی ہیں۔ عام طور پر پالی جانے والی مچھلیوں کو چھوٹی اقسام کی مچھلیاں دی جاتی ہیں، لیکن کھلے سمندر یا دریا میں مچھلی طرح طرح کی چھوٹی مچھلیاں کھاتی ہے۔ اومیگا 3 اور مچھلی کے انسانی صحت پر کیا اثرات ہیں، اب وہ جان لیں۔ نمبر 1، دماغی صحت۔ اومیگا 3 کے علاوہ مچھلی میں سیلینیم سمیت دیگر فائدہ مند غذائی اجزاء بھی موجود ہوتے ہیں، جو خلیوں کو نقصان اور انفیکشن سے بچاتے ہیں۔ ان میں آیوڈین اور پروٹین شامل ہے، جو صحت مند میٹابولزم کو برقرار رکھنے میں بہت معاون ہے۔ مچھلی کو زمانے قدیم سے دماغی غذا کہا جاتا ہے۔ بڑھتی عمر کے ساتھ ساتھ دماغی افعال میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے، جس کے باعث الزائمر جیسے سنگین مرض جنم لینا شروع ہوتے ہیں۔ مچھلی کا زیادہ استعمال ذہنی بیماریوں کا خطرہ کم سے کم کر دیتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ آپ دماغی صحت کو بہتر بنا سکتے ہیں اور الزائمر جیسی بیماری کو آسانی سے روک سکتے ہیں، اگر مچھلی کو آپ اپنی غذا میں شامل کر لیں۔ ایک جدید ریسرچ سے پتہ چلا ہے کہ اومیگا 3 ادراک کے لیے بہت بہترین ہے۔ محققین نے ایسے لوگ جنہوں نے مچھلی کے استعمال کیا اور جنہوں نے نہیں کیا، ان کے دماغ کا موازنہ کیا، تو یہ ثابت ہوا کہ مچھلی کھانے سے ہی دماغ کی صحت وابستہ ہے۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ ہمارے دماغ کا حجم بہتر صحت اور بیماری کے ساتھ تبدیل ہوتا رہتا ہے، یعنی آپ کے دماغ میں جتنے نیورونز ہوں گے، آپ کا دماغ اتنا بڑا ہوگا۔
محققین نے مچھلی کھانے کی عادت والے 163 اشخاص کے MRI اور CT اسکین کا موازنہ کیا جو اوسطاً اپنی عمر کی 70 کی دہائی کے آخر میں تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ ان افراد کے مقابلے میں جو مچھلی نہیں کھاتے تھے ان افراد کے دماغ کے حجم زیادہ تھے، خاص طور پر ان کے دماغ کے اگلے حصے جو توجہ مرکوز کرنے کے لیے اہم ہوتے ہیں، اور ان کی کنپٹی والا حصہ جو یادداشت، سیکھنے اور ادراک کے لیے اہم ہوتا ہے۔ غذائی ماہرین کا کہنا ہے کہ دماغ کو نسیان کے مرض سے بچانے کا ممکنہ طریقہ یہ ہے کہ اب جب عمر کے 20 اور 30 سال کے درمیان ہوں تو آپ اپنی غذا میں ہر ہفتے مچھلی کو ضرور شامل کریں۔ نمبر 2، ہارٹ اٹیک اور فالج۔ ہارٹ اٹیک اور سٹروک دنیا میں موت کی 2 سب سے عام وجوہات ہیں۔ طبی ماہرین مچھلی میں اومیگا 3 فیٹی ایسڈ کی موجودگی کو دل کی صحت بہتر بنانے کا اہم ذریعہ تسلیم کرتے ہیں۔ حال ہی میں کی جانے والی تحقیق کے نتائج کے مطابق ایک ہفتے تک باقاعدگی سے مچھلی کے استعمال دل کی بیماری کا خطرہ 15% تک کم کر دیتا ہے۔ ایک ریسرچ کے مطابق مچھلی کھانے سے دل کی مہلک بیماریوں اور شریانوں کے بند ہونے کا امکان گھٹ جاتا ہے۔ مچھلی میں دل کے لیے مفید اومیگا 3 فیٹی ایسڈ ہوتے ہیں جو سوزش کو کم کرنے، دل کی حفاظت کرنے اور دیرینہ امراض سے بچانے میں مددگار ہیں۔ نمبر 3، ڈپریشن۔ ڈپریشن ایک عام بیماری ہے جو مزاج میں افسردگی، توانائی میں کمی، زندگی اور دیگر سرگرمیوں میں توجہ کی کمی کا سبب بنتی ہے۔ مچھلی میں موجود اومیگا 3 فیٹی ایسڈ ڈپریشن سے لڑنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں، ساتھ ہی اینٹی ڈپریسنٹ ادویات کی تاثیر میں اضافہ کرتے ہیں۔ ایک جدید ریسرچ سے طبی ماہرین نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ افسردگی دور کرنے والی دواؤں کے ساتھ مچھلی کے تیل کے استعمال ڈپریشن کی علامات میں زیادہ کمی لاتا ہے۔ نمبر 4، وٹامن ڈی۔ وٹامن ڈی انسانی جسم میں ایک اسٹیرائڈ ہارمون کی طرح کام کرتا ہے۔ وٹامن ڈی کی کمی انسانی جسم کی صحیح کارکردگی کو متاثر کرتی ہے، تاہم اس کے باوجود زیادہ تر لوگوں میں وٹامن ڈی کی کمی پائی جاتی ہے۔ ماہرین کے مطابق مچھلی میں وٹامن ڈی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے اور یہ بنیادی غذائی اجزاء کا بہت اچھا ذریعہ تصور ہوتی ہے۔ وٹامن ڈی کیلشیم کے جذب کرنے کے لیے مفید ہے، جس سے ہڈیوں کی صحت اور نمو میں اضافہ ہوتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق 113 گرام پکی ہوئی سالمن مچھلی ماہرین کی تجویز کردہ وٹامن ڈی کی 100% ضرورت کو پورا کرتی ہے۔ اگر کسی کو مچھلی کھانے کا شوق نہ ہو یا مچھلی پسند نہ ہو تو میڈیکل سٹور سے اس کے کیپسول لے کر استعمال کر لے۔ نمبر 5، نیند کا معیار بہتر بناتی ہے۔ نیند کی خرابی جیسے مسائل دنیا بھر میں عام ہو چکے ہیں، لیکن مچھلی کا باقاعدہ استعمال آپ کو نیند کے مسائل سے نجات دلانے میں بھی مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کو تاخیر سے نیند آنے یا بری نیند کا مسئلہ درپیش ہے تو مچھلی کا استعمال ایک اچھا ٹوٹکا ہوگا۔ ایک تحقیق کے مطابق مچھلی کھانے میں اضافے سے زیادہ تر افراد کی نیند کا معیار بہتر ہوتا ہے۔ محققین کا خیال ہے کہ مچھلی میں وٹامن ڈی کی زیادہ مقدار سونے میں مددگار ہے۔ اس حوالے سے ایک تحقیق میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ ہفتے میں 3 بار سالمن مچھلی کے استعمال نیند بہتر بنانے میں مدد دیتا ہے اور افعال کی کارکردگی بھی بہتر ہوتی ہے۔ مچھلی سے صحت مند رہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس کی وجہ سے ہماری غذا میں کم صحت مند کھانے کی گنجائش کم ہو جاتی ہے۔ طبی ماہرین کہتے ہیں کہ اگر ہم زیادہ مچھلی کھاتے ہیں تو ہم دوسری چیزیں کم کھائیں گے، تاہم مچھلی نہ کھانے والوں کے متعلق کوئی ٹھوس تحقیق نہیں ہے کہ اس کی کمی کے سبب صحت پر مضر اثرات پڑتے ہیں یا نہیں۔ البتہ یہ فوائد سے مالا مال غذا ہے اور سردیاں بھی آنے والی ہیں، تو اسے ہفتے میں کم از کم ایک بار ضرور استعمال کریں۔